تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال دیں، یہ آسانیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اگر زندہ رہنا ہے، چاہے وہ معاشی زندگی میں، یعنی اگر اچھا پیسہ کمانا ہے، تب بھی اپنے آپ کو ریڈی کرے کہ مجھے مشکلات سے لڑنا ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ زندہ لوگوں کے ساتھ ہی مشکلات ہے نا، زندہ لوگوں کے سامنے ہی لوگ آ کے ٹکراتے ہیں، اس کو گرم ہوا بھی لگتی ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے، اس کو بیماری بھی لگتی ہے، اس کو ہر طرح کی تکلیف ہے۔ مردہ آدمی کو کیا تکلیف؟ تو جب آپ معاشی زندگی میں قدم رکھو گے، کاروبار کی دنیا میں قدم رکھو گے، تو آپ کو لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، آپ کو گھر سے نکل کے دھوپ میں بھی مارکیٹ میں جانا پڑے گا، آپ کو اپنی پروڈکشن کرتے ہوئے 8-10 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو ٹائم فریم سے آؤٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ابھی بھی، یعنی جو نوکری کرتے ہیں ان کا میں نے پوچھا کیا ویلیو ہے ان کی، اس کے مقابلے میں کسی بھی یہاں سے نکلنا، راستے میں آپ کو کوئی 10-20 ریڈی والے ملیں گے، کوئی 5 لوگوں کا کمپیریزن آج ضرور یہاں سے جاتے ہوئے لے کے جانا کہ وہ کتنے گھنٹے کھڑے ہو کے ریڈی پہ کام کرتے ہیں اور کتنے پیسے کماتے ہیں۔ آپ کو شرم آئے گی گھر جاتے ہوئے کہ میرے سے یہ سارے ریڈی والے بہتر ہیں، جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں۔ ہم نوکری کرتے ہوئے ہم جب ان سے چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اتنے ہی گھنٹوں میں، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے ڈیلی، یعنی وہی 240 گھنٹے کام کرتا ہے اور اپنی مرضی کے آزادی سے کام کرتا ہے، لیکن مہینے کا وہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ بیسیکلی ہم نوکری کرتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ ہیں۔ جتنے بھی لوگ نوکری کرتے ہیں، یعنی جن جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، یہ دوبارہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ دوبارہ آپ ہاتھ کھڑا رکھیں تاکہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کر سکوں۔ 25۔ آپ اپنے 240 گھنٹے 25,000 روپے میں بیچتے ہیں، آپ 30، یعنی آپ 30,000 میں بیچتے ہیں۔ آپ کتنے لیتے ہیں؟ 70، یعنی آپ اپنے 240 گھنٹے 70,000 روپے میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ 40، آپ 60، آپ 50۔ اچھا نچوڑ نکالے تو ہمارے ہم نے دیکھا کہ میکسیمم 240 گھنٹے ہمارے کتنے میں سیل ہوتے ہیں؟ میکسیمم یہاں پہ جو سیل کر رہے ہیں وہ 70,000 روپے میں اپنے 240 گھنٹے سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر میں اپنی بات کروں کہ میرے یعنی 15 منٹ کتنے میں سیل ہوں گے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج یہاں پہ آئے ہیں اور جن کا ارادہ ہے کہ ہم اگر ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم اپنا بزنس شروع کر دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا یہ فار ایگزامپل یہ 10 لوگ بھی ہیں، اگر ان 10 لوگوں نے بھی بزنس شروع کیا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے سے ہی مال خریدیں گے یا کوئی مصروفی خریدیں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ ان 10 لوگوں نے بھی اگر کام شروع کیا اور یہاں سے یعنی صرف 10 لاکھ روپے کی بھی اگر سیل ہوئی، تو یہ جو میرے 15 منٹ ہے اس 10 لاکھ روپے میں سے اگر 10% پروفٹ بھی نکالو تو کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو میرے 15 منٹ کتنے میں سیل ہوئے؟ 1 لاکھ روپے میں۔ 240 گھنٹے آپ سیل کرتے ہیں میکسیمم 70,000 روپے میں، اور میرے 15 منٹ کتنے میں سیل ہوئے؟ 1 لاکھ روپے میں۔ مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میں کوئی اور طرح کی مخلوق نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ ہی میں سے ہوں، آج سے 7 سال پہلے ٹیچنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ میں میں بھی آپ ہی کی طرح اپنا ٹائم بیچتا تھا۔ آپ صرف 240 گھنٹے بیچتے ہو 8 گھنٹے نوکری کر کے، میں صبح 7 بجے نکلتا تھا اور رات 11 بجے تک کام کرتا تھا، مختلف ڈیوٹیاں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں 240 گھنٹے کی بجائے میں 400 گھنٹے بیچتا تھا مہینے کے، تب جا کے 60-70 ہزار روپے کماتا تھا، ٹھیک ہے۔
انتھک محنت کرنے کے بعد کچھ چیزیں سمجھ میں آئی جو آج آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلے مائنڈ میں رکھیں. ابھی جن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے, سب نہیں تھے, چند ایک لوگ تھے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آ کے بات کر لوں کہ جب تک ہمارے اندر ول پاور نہیں ہے, ول پاور نہیں ہے, یعنی ہمیں اپنے آپ پہ مان تو ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سکل ہمیں امپروو کر دے گی, ہمیں کامیاب کر دے گی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سکل آپ کے پیچھے رہتی ہے, ول آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, سکل اور ول اس میں بہت یعنی امپورٹنس, جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ آپ کی ول کی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی تک پچھلے یعنی 7 سالوں سے آج سٹل ابھی تک آج کا دن, اگر آپ مجھے اچھی طرح سے میری آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ میری نیند پوری نہیں ہے. مجھے سارے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ پوری نیند نہیں کرتے ہو, خوراک پوری نہیں لیتے ہو, اتنی محنت نہ کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, وہ نہ کیا کرو, یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے. لیکن یہ جو سب کچھ انتھک محنت مجھ سے جو کروا رہی ہے وہ میری ول کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, میری سکل جواب دے دیتی ہے شام کو 5 بجے, لیکن میری ول کہ مجھے ابھی کچھ کرنا ہے, مجھے ابھی اس سے بہت آگے تک جانا ہے, وہ میری ول پاور مجھے لے کے جاتی ہے. وہ جو محمد علی باکسر کا ڈائلاگ سب نے سنا ہوگا نا, کہ میری سکل مجھے گرا دیتی ہے جیسے پنچ دوسرے کا لگتا ہے, جب میں دوسری بار کھڑا ہوتا ہوں تو میری ول پاور مجھے بولتی ہے کہ کھڑا ہو, لڑ, دوبارہ سے کر. ٹھیک ہے, تو اب ہم آتے ہیں اس طرف, یعنی ایک تو یہ بات طے ہے کہ جن لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا, یہ آج یعنی کیمرے نے نوٹ کر لیا, 6 مہینے کے اندر اندر عرفان بھائی کے سب کے نام نوٹ کر لینا, 6 مہینے کے اندر اندر یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہوں گے, چاہے یہ کہیں سے بھی کسی کی بھی ہیلپ سے کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کی آج ول پاور ہاتھ کھڑا کرنے سے ہی پہلے سے امپروو ہو چکی ہے. یہ طے ہے بات. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم جب بھی کوئی کام نیا کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, شادی کرنا تو ہمیں آسان لگتا ہے نا سب کو, لیکن شادی کے بعد کی زندگی اور اس سے پہلے کی زندگی, کون سی زندگی مشکل زندگی ہوتی ہے؟ آپ سر بتائیں, آپ شادی شدہ ہوں گے. شادی کے بعد کی زندگی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو سمجھانے یہ لگا ہوں کہ زندگی ہماری یعنی بیسیکلی تو وہ زندگی ہے نا کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہماری زندگی شروع ہوگی. ٹھیک ہے, ہماری سانسیں بند ہوں گی تو ہماری زندگی ختم ہوگی. ایسے ہی ایک زندگی ہماری سماجی زندگی ہوتی ہے جس کو ہم ازدواجی زندگی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک نہیں ہوتی تب تک ہم صرف اور صرف کسی کے بیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کے بھائی ضرور ہوتے ہیں لیکن پہچان نہیں ہوتی, وہ پہچان بھی بعد میں جا کے بنتی ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف کسی کے بیٹے ہوتے ہیں یا کسی کے پوتے ہوتے ہیں یا کسی کے نواسے ہوتے ہیں, میکسیمم اتنی ویلیو ہوتی ہے. جیسے ہی ہماری یعنی سماجی زندگی شروع ہوتی ہے, ہماری شادی ہوتی ہے, تو ہم کسی کے میاں خاوند بن جاتے ہیں, کسی کے باپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہیں سے ہماری بھائی ہونے کی بھی پہچان وہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے رشتے شروع ہوتے ہیں. اچھا, جتنے بھی یہ جو اس زندگی میں سماجی زندگی میں ہم نے قدم رکھا, تو جو پہلے ہمارا یعنی سماج تھا, ہمیں کچھ نہیں جانتا تھا, جیسے ہی ہم نے یہ مشکل فیس کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارا یعنی ایک نیٹ ورک بھی بڑا ہوا اور ہمیں رشتے بھی بہت سارے ملے. یعنی ایک پوری کی پوری لائف ہمیں ملی ہے, جس کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام تر مشکلات ملی ہیں. ٹھیک ہے, کہ بیگم کی باتیں بھی سننی ہے, اس کو راشن بھی پورا کر کے دینا ہے. پہلے اگر نہیں بھی تھا تو بھوکے بھی سو گئے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب پریشانی ہے, اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ڈیلیوری کی بھی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, اگر پیسے نہیں ہیں چاہے اپنے آپ کو بیچ کے پیسے لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے آگے رشتہ داروں تک کی باتیں ساری آپ کو سننی ہے اور ان کے سارے معاملات کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ جب تک نوکری کرتے رہتے ہیں سمجھ لیں آپ کنوارے ہیں. جب تک نوکری میں ہیں تب تک آپ کنوارے ہیں. جتنی ویلیو ایک کنوارے آدمی کی ہے اتنی ہی ویلیو نوکری کرنے والے آدمی کی ہے پوری زندگی میں. ٹھیک ہے,
جیسے کنوارے آدمی کو بڑھاپے میں جا کے کوئی پوچھتا نہیں، الٹی سیدھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے ہی کنوارا آدمی یعنی 30 سال سے اوپر جاتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے اس طرح سے دیکھا ہی نہیں جاتا، ایک عجیب سا اس کا ایک ماحول ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ اسی طرح سے جو نوکری کرنے والا آدمی ہے، بزنس کرنے والے لوگ اس کو اسی طرح سے ہی ویلیو دیتے ہیں اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، ایک دو باتیں ہوگی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایک اور زندگی ہوتی ہے اس کو ہم معاشی زندگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشی زندگی ہماری شروع ہی کاروبار سے ہوتی ہے۔ جب تک آپ نے کاروبار میں قدم نہیں رکھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی ہے کیا۔ جس طرح سے ایک شادی شدہ آدمی کو پتہ ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، کنوارے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ شادی شدہ لائف ہوتی کیسی ہے۔ اسی طرح سے نوکری کرنے والے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری معاشی زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ ایک مختصر سا ٹائم مختصر سے پیسوں میں بیچ کے وہ جا کے سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام انتہائی آسان ہوتا ہے، کاروبار تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ پوائنٹ آج سمجھ لیں، یہ جو زندگی نام ہے، زندگی نام ہے مشکلات کا، زندگی نام ہے امتحانوں کا، آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ یعنی یاد کر سکے مشکلات، پریشانی، مصیبتیں، ان سب کا نام زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی سماجی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا کوئی بھی زندگی ہو، بیسیکلی زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یار میں رہوں بھی زندہ، یعنی اگر میں بات کروں، آپ بچے پیدا کرتے ہو، بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو پالتے ہو، ٹھیک ہے، آسان کام ہے کسی بچے کو پالنا؟ یعنی کہ بچے کو زندہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی زندگی کو یعنی کسی بھی چیز کو آپ زندہ رکھنا چاہیں تو وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اچھا، کیا ہمیں آسانی تلاش کرنی چاہیے؟ اگر ہمیں آسانی تلاش کرنی چاہیے تو ہمیں آج ہی مر جانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ زندگی کی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں اور مرنے کے بعد جنت کی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ جن پر انعام ہوا حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے 18 سال بیماری میں گزارے اور اللہ کی تمام احکامات پر عمل بھی کیا ہے۔ جن پر انعام ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ تک میں پھینکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جن پر انعام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اپنا وطن چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد۔ جن پر انعام ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو لوگوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی ہے، اس حد تک مشکلات۔ آپ جس مرضی انبیاء کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، مشکلات سے گزر کے ہی آنا پڑا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی جس نے گزاری ہے اور ان مشکلات میں گزاری ہے، ان کے لیے اللہ نے یعنی جو ہمیں یعنی بتایا ہے کہ آپ جب مر جائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو جنت میں کیا کیا ہوگا۔ اب جنت میں ساری آسانیاں، نہ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش کریں گے ملے گا، ٹھیک ہے، ہر چیز دنیا کی یعنی اور تو اور ہمیں جو بیویوں کی مشکلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، 70 حوریں تک ملیں گی، ہر چیز یعنی تمام آسانیاں جنت میں جا کے ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال دیں، یہ آسانیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اگر زندہ رہنا ہے، چاہے وہ معاشی زندگی میں، یعنی اگر اچھا پیسہ کمانا ہے تب بھی اپنے آپ کو ریڈی کرے کہ مجھے مشکلات سے لڑنا ہے۔
مرے ہوئے لوگوں کے لیے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. زندہ لوگوں کے ساتھ ہی مشکلات ہے نا. زندہ لوگوں کے سامنے ہی لوگ آ کے ٹکراتے ہیں. اس کو گرم ہوا بھی لگتی ہے, اس کو سردی بھی لگتی ہے, اس کو بیماری بھی لگتی ہے, اس کو ہر طرح کی تکلیف ہے. مردہ آدمی کو کیا تکلیف؟ تو جب آپ معاشی زندگی میں قدم رکھو گے, کاروبار کی دنیا میں قدم رکھو گے, تو آپ کو لوگوں کے تانے بھی سننے پڑیں گے, آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی, آپ کو گھر سے نکل کے دھوپ میں بھی مارکیٹ میں جانا پڑے گا, آپ کو اپنی پروڈکشن کرتے ہوئے 8-8 10-10 گھنٹے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی اپنے آپ کو ٹائم فریم سے آؤٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ابھی بھی یعنی جو نوکری کرتے ہیں ان کا میں نے پوچھا کیا ویلیو ہے ان کی, اس کے مقابلے میں کسی بھی یہاں سے نکلنا راستے میں آپ کو کوئی 10-20 ریڈی والے ملیں گے, کوئی 5 لوگوں کا کمپیریزن آج ضرور یہاں سے جاتے ہوئے لے کے جانا کہ وہ کتنے گھنٹے کھڑے ہو کے ریڈی پہ کام کرتے ہیں اور کتنے پیسے کماتے ہیں. آپ کو شرم آئے گی گھر جاتے ہوئے کہ میرے سے یہ سارے ریڈی والے بہتر ہیں جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں. ہم نوکری کرتے ہوئے ہم جب ان سے چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ اتنے ہی گھنٹوں میں یعنی وہ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے ڈیلی, یعنی وہی 240 گھنٹے کام کرتا ہے اور اپنی مرضی کے آزادی سے کام کرتا ہے, لیکن مہینے کا وہ 2 لاکھ روپے کما رہا ہے. شرم سے آپ کی آنکھیں خود جھک جائیں گی کہ ہمارے سے بہتر معاشی زندگی اس کی ہے, اس نے اپنی زندگی شروع کر لی, یہ زندگی جی رہا ہے, ہماری ابھی زندگی شروع نہیں ہوئی, ہم ابھی کوارے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں, ادھر بھی ہاتھ ڈال دیں ادھر بھی ہاتھ ڈال دیں, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں نا. اس نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے. ایسے نہیں, کسی ایک کام میں انٹر ہو کے اس کو ایک اچھی طرح سے کسی ایک لائن پہ چڑھا دیں, اس کے بعد وہاں سے راستے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ چراغ جلانا ضروری ہے, اس کے بعد اس سے جتنے مرضی چراغ آپ جلا لیں گے, ایک چراغ کو جلتے رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. لہذا یعنی کسی ایک طرف کام کرنے, وہ ایک بادشاہ کی مثال مشہور ہے کہ وہ ایک آدمی کو اس نے سزا دینی تھی, اس نے اس کو سزا دی کہ یا تو 100 پیاز کھا لو یا 100 کوڑے کھا لو. کیا سلیکٹ کیا ہوگا اس نے؟ پیاز. اس نے بھی بالکل عام آدمی کی طرح پیاز کو ہی سلیکٹ کیا. جب پیاز کھانا شروع کی, کتنی پیاز کھا لی ہوں گی, 10 پیاز کھا کے اس کی بس ہو گئی, آنکھوں میں سے پانی اور عجیب برے حالات. اس نے کہا جی میرے سے پیاز نہیں کھائے جاتے, مجھے کوڑے ہی مار لو. ٹھیک ہے. جب 10 کوڑے کھائے تو تب بس ہوگی, انہوں نے کہا جی پیاز لے آؤ. اس طرح سے 100 کوڑے بھی کھا گیا اور 100 پیاز بھی کھا گیا. ملا کیا؟ وہ بھی سزا ملی, وہ بھی سزا ملی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا, کسی ایک راستے پہ اچھی طرح سے جم کے کام کر لو, ایک میں کامیاب ہو جاؤ پوری طرح سے. اب ہم بات کرتے ہیں بیسیکلی, یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ٹائم کی ویلیو کو سمجھیں, اپنی ٹائم کو قیمتی کر کے بیچیں. آپ چاہیں تو جیسے میں نے اپنا بتایا کہ میرا 15 منٹ کا ٹائم کتنے میں بک سکتا ہے, اسی طرح سے آپ اپنے ٹائم کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں کاروبار شروع کر کے. ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جی کاروبار میں پتہ نہیں کتنے پیسے کمانے چاہیے, کتنے پیسے نہیں کمانے چاہیے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے 70 سوالات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں. تھوڑی سی بات اس پہ کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا. آپ جس مرضی یعنی اگر ہم آئیڈیل مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد کوئی آئیڈیل ہے تو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے. تو کاروبار یعنی آپ جتنے بھی چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سب کے سب ایک سے ایک بڑے کاروباری تھے. ٹھیک ہے. کتنے بڑے کاروباری تھے اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا, آپ نے اس وقت جو زکوٰۃ ادا کی تھی
وہ اس وقت کی زکوٰۃ جو صرف تھی وہ 48,000 دینار تھی، 48,000 دینار۔ میں نے اس کی کیلکولیشن نکالی تو آج کی ویلیو کے مطابق 1.25 ارب روپے صرف زکوٰۃ جو 2.5% ہے وہ بنتی تھی، یعنی اتنی تو آپ نے صرف زکوٰۃ دی تھی۔ آپ کے بہت سارے کاروبار تھے جن میں سے جو سب سے امپورٹنٹ کاروبار تھا وہ کنواں کھود کے، وہ کنواں کھدواتے تھے، کنواں کھود کے بنا کے اس کے بعد اس کو فروخت کرتے تھے۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایک مثال لے لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مال آپ بیچتے تھے، یعنی پورا واقعہ تو یہی ہے نا کہ حضرت ابو طالب یعنی کے پاس حضرت خدیجہ آئی۔ وہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے لوگ چوریاں کرتے تھے، یعنی جو بھی وہاں سے قافلہ گزرتا تھا ان کے پاس کیونکہ ذریعہ معاش کوئی اچھا نہیں تھا تو وہ چوریاں کر لیتے تھے۔ ٹھیک، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب وہاں سے وہ مطلب چوریاں کرتے تو وہ حضرت خدیجہ حضرت ابو طالب کے پاس آئی کہ اس طرح سے میرا مال یہاں سے چوری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے قبیلے کے یعنی وہاں کے لوگوں کو سب کو سرداروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ یہ شکایت میرے پاس پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ جی آج کے بعد یہ قافلہ لوٹنا بند کر دو۔ وہ جی ہم کیسے بند کر دیں، ہمارے پاس تو کوئی کھانے پینے کا اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انتظام کا یہ ہے کہ آپ ایسے کرو کہ جو کچھ مال آپ کے گھروں میں پڑا ہے وہ اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، جمع کروا دو، میں اس کو ڈبل کر کے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سب نے ڈبل کرنے کے چکر میں مال حضرت ابو طالب کو جمع کروا دیا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے جو لوگ تھے، جو کاروباری ان کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے، ان کو بلوایا، ان کو بلوا کے مال دکھایا، پوچھا کہ یہی مال تھا جو چوری ہوا تھا؟ ہاں جی یہی چوری ہوا تھا۔ آپ نے اٹھا کے سارا مال بھجوا دیا اور ساتھ صرف اتنا کہہ دیا کہ خدیجہ کو کہنا کہ اس کا صدقہ ضرور دے۔ ٹھیک ہے، جب اس کے پاس مال لے کے پہنچے تو یعنی حضرت خدیجہ کے پاس جب مال لے کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا تو سارا مال واپس آ گیا ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب نے اتنا یعنی اچھے طریقے سے مینج کیا ہے اس چیز کو، اتنی لاج رکھی ہے، تو اس کے بدلے انہوں نے اس ٹائم کے 80,000 دینار جو ہے وہ صدقہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جس سے اس کے بعد وہاں کے تمام لوگوں کا یعنی ایک سسٹم روزگار کا نکلا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اس وقت ریکویسٹ کی کہ میرا ایک بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو آپ اپنے ساتھ بزنس میں اٹیچ کر لیں۔ اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں جس میں آپ کاروبار میں اٹیچ ہوئے۔ تو جب آپ کاروبار میں اٹیچ ہوئے آپ نے کھجور بیچنا شروع کی۔ ٹھیک، آپ کے ساتھ کے لوگ کھجور بیچتے، جو باقی لوگ تھے ان کو بھی یعنی فرض کرے 5 کلو کھجور تھی، ان کو بھی 5 کلو کھجور دے کے بھیجی جاتی کہ جاؤ یہ بیچ کے آؤ۔ آپ کو بھی 5 کلو کھجور دے کے بھیجی جاتی کہ جاؤ بیچ کے آؤ۔ جب آپ شام کو واپس آتے تو پرافٹ ہوتا فار ایگزامپل 1500 دینار، اور جو باقی لوگ تھے وہ جب بیچ کے آتے شام کو تو وہ پرافٹ لے کے آتے 500 دینار۔ ٹھیک ہے نا، حقیقت میں 500 دینار آنا چاہیے تھا لیکن آپ 1500 دینار لے کے آتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اب یہ کرتے کیا ہے؟ پھر آپ نے فارمولہ بتایا کہ میں کرتا یہ ہوں کہ میں ان کھجوروں کے 3 حصے کرتا ہوں، سب سے اچھی کھجور کو الگ نکال لیتا ہوں، درمیانی کھجور کو الگ نکال لیتا ہوں، اور جو لو کوالٹی کی کھجور ہے اس کو الگ نکالتا ہوں۔ تو ان تینوں کھجوروں کو میں الگ الگ ریٹس پہ بیچتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میری کھجور اس وجہ سے اتنے پیسوں میں زیادہ بکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ جس مرضی کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اسلام قبول کیا اور یعنی اس کے بعد جب اعلان ہوا، وہ جو بھائی چارہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جس کے پاس 2 مکان تھے 1 مکان دے دیا، 2 بکریاں تھیں 1 بکری دے دی، یہ سب کچھ ہوا نا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت ایوب انصاری نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو اپنا مال میں سے آدھا مال دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ ایک بیوی کی بھی ریکویسٹ کی گئی۔ آپ نے مال ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ نے یعنی ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے منڈی کا راستہ دکھایا جائے۔
اب یہاں سے کاروبار سیکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ وہی طریقہ کار ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو شروع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے منڈی کا راستہ دکھایا جائے، آپ کو منڈی تک لے جایا گیا، اونٹوں کی منڈی تھی، جب آپ پہلے دن گئے آپ نے دیکھا کام، یعنی یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اونٹ دور دراز سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو صاف کرنا شروع کر دوں اونٹوں کو، ذرا اونٹ جب چمک جائیں گے خوبصورت ہوں گے تو ان کے ریٹ اچھے لگیں گے۔ انہوں نے لوگوں کو پیشکش کی کہ میں یعنی ان کو اچھی طرح سے صاف کر دوں، تو آپ نے کنگھی لی، وہ جس کنگھی کے ساتھ یہ جانوروں کو صاف کرتے ہیں اس سے آپ نے ان کو صاف کرنا شروع کیا، وہاں سے اجرت کمانا شروع کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یعنی جو بھی نیا جانور لے کے جاتا ہے، کیونکہ جانور اس دور میں یہی تھا نا کہ جب جانور جاتے تھے تو ان کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ گھنٹیاں بیچنا شروع کر دی وہیں پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ رسیاں بیچنا شروع کر دی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو جانوروں سے ریلیٹڈ تھی آپ نے بیچنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک ٹائم آیا کہ آپ نے ایک اونٹ خرید لیا، آپ نے ایک اونٹ سے تجارت شروع کی، پھر دوسرا اونٹ خریدا، تیسرا خریدا، چوتھا خریدا، ایک دن آیا کہ آپ نے 200 اونٹ ایک ہی دن میں خریدے۔ آپ نے اپنے گھر جا کے بتایا کہ میں نے آج کے دن سب سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ وہ کس چیز پہ کمایا؟ کہ میں نے 200 اونٹ آج کے دن خریدے، جس ریٹ پہ خریدے اسی ریٹ پہ بیچ دیے، لیکن منافع سب سے زیادہ آج کا۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح سے منافع کمایا کہ جن کو میں نے 200 اونٹ یعنی جن سے خریدے ان سے صرف اونٹ خریدے، اب جن کو بیچے ان کو بھی اونٹ بیچے اور صاف بتا کے بیچے کہ اتنے کے میں نے خریدے، اتنے کے ہی آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کو جب یہ لے کے جانا ہے تو آپ کو چارہ بھی چاہیے ہوگا، تو میں نے ان کو چارہ سیل کیا۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے آپ کو رسیاں بھی چاہیے ہوگی، تو میں نے ان کو رسیاں سیل کی۔ میں نے ان کو جو کاٹھی ہوتی ہے وہ کاٹھیاں سیل کی، میں نے وہ یعنی گھنٹیاں سیل کی، میں نے کنگھیاں سیل کی، یہاں تک کہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو لے جانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو بندے بھی چاہیے ہوں گے، میں نے بندے تک ان کو دے دیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کاروبار میں جب انٹر ہوتے ہیں دیکھتے یہ ہیں کہ اسی کاروبار سے ملتی جلتی چیزیں کون سی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے صابن کا بھی کاروبار شروع کر لیا، ادھر سے چاکلیٹ کا بھی شروع کر لیا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ڈسٹمپر کا بھی شروع کر لیا، ایسے نہیں۔ ایک ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں کیا ہے۔ چاکلیٹ کا شروع کر لیا، اس کے ساتھ آپ فوڈ آئٹم میں لالی پاپ کا کر لیں، اسی کے ساتھ آپ جیلی کا کر لیں، اسی کے ساتھ آپ فوڈ آئٹم میں جوس کا کر لیں، یا کوئی اور کر لیں جو ایک کیٹیگری میں آتا ہو، ملتی جلتی چیزیں ہوں، جہاں پہ بھی آپ جائیں تو اس کو کنوینس کر سکیں کہ آپ یہ بھی بیچتے ہیں، یہ بھی بکنے والی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے، ملتی جلتی ہے، تو آپ یہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ یعنی کاروبار کو آگے جتنا چاہیں بڑھا لیں، ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔